السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام۔ ناظرین، خون ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ گردش خون کو زندگی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ خون ہمارے جسم میں کیا کیا کام سر انجام دے رہا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس بات میں ہے کہ ہمارے جسم میں جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ آکسیجن ہو، چاہے وہ غذا ہو، وہ وہاں تک پہنچانے کا کام خون ہی کے ذمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جسم میں جو دفاعی نظام موجود ہے، اس کا دار و مدار بھی خون پر ہی ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو خون کی بیماریاں کم و بیشی نظر آتی ہیں، لیکن انتہائی مہلک سمجھی جاتی ہیں۔ آج سے تقریباً آدھی صدی پہلے تک خون کے بہت ساری بیماریاں لا علاج تھیں، اور اب اس معاملے میں تھوڑی بہت تبدیلی آ چکی ہے جب سے بون میرو ٹرانسپلانٹ کی بات کی جانے لگی ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو بہت ساری انتہائی موذی بیماریاں جن کا تعلق خون سے ہے، ان کے اندر ایک مؤثر علاج کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی طریقہ علاج کے بارے میں۔ آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سلمان نسیم عادل، جو کہ کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ ہیں اور ٹرانسپلانٹ فزیشین ہیں ایٹ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ نہیں، تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس موضوع پہ بات کرنے کا پروگرام بنایا، اور جیسا آپ نے کہا کہ بہت ساری مولک بیماریاں خون کی ہیں، اور اب سے 50 سال پہلے تک ان کا کوئی مؤثر علاج موجود نہیں تھا، اور وہ لوگ انفارچونیٹلی سکم کر دیا کرتے تھے اپنی النیسز کو، کیونکہ کوئی کیوریٹو ٹریٹمنٹ موجود نہیں تھا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، بون میرو ٹرانسپلانٹ کس طرح کا طریقہ علاج ہے؟ اور کیونکہ لوگوں کے دماغ میں بہت زیادہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں، تو تھوڑا سا اس کی وضاحت چاہوں گا میں آپ سے۔ دیکھیے، بون میرو ٹرانسپلانٹ کو اگر لے مین ٹرمینالوجی میں سمجھا جائے تو اس طریقے سے ہے کہ جو قدرت نے ہمیں مدر سیلز دی ہیں، بیسک سیلز دی ہیں، جن کو اسٹیم سیلز کہتے ہیں، جی، اور یہ اسٹیم سیلز میں یہ پراپرٹی ہے کہ وہ خود ہی خود ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، اور خود ہی خود وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ایک اسٹیم سیل ہے، وہ ملٹیپلائی آٹومیٹیکلی کرتا رہتا ہے، اور خود خون کے ڈفرینٹ جو خون کے خلیے کمپوننٹس ہیں ان میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ مثلا جیسے آپ نے کہا تھا کہ آکسیجن لے جانے کا کام کرتے ہیں سیلز، تو وہ ریڈ سیلز ہیں۔ اسی طریقے سے جسم میں مدافعت کا کام کرنے والے سیلز ہیں جو نیوٹروفلز ہیں، اور جو سیلز خون جمانے کا جسم میں کام کرتے ہیں جو کہ پلیٹلیٹس ہیں۔ تو یہ اسٹیم سیل جو ہے ان تمام چیزوں میں ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر یوں کہہ لیجئے کہ اگر کسی کا بون میرو ڈیزیز ہے، اگر خون کا گودا جو خون بناتا ہے اگر وہ ڈیزیز ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ کام نہیں کر رہا ہے مثلاً پلاسٹک انیمیا میں، چاہے کینسر کا شکار ہو گیا ہے، لیوکیمیاز میں، لمفوماز میں، یا کوئی موروثی بیماریاں ہیں جیسے تھیلیسیمیا ہے جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت ہے، جس کی ہم ابھی بات کریں گے۔ تو ان تمام چیزوں میں اب کیونکہ گودا ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس گودے کو نارمل گودے سے تبدیل کر دیا جائے، اور کیونکہ نارمل گودا جو ہوگا وہ نارمل اسٹیم سیلز لے کر جائے گا، اور وہ اسٹیم سیلز یہ پراپرٹی رکھتے ہوں گے کہ وہ ڈیوائڈ کر سکیں اور اپنے آپ کو ٹرمینل ڈفرینسیشن کر سکیں، تو وہ یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ وہ جو پروسیس ہے یہ اس ڈیزیزڈ میرو کو یا ڈیزیز انسان کو کیور کر دے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا جب بھی تذکرہ آتا ہے عموماً دو چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ اور ایک بون میرو ٹرانسپلانٹ۔ ان دونوں میں کوئی تفریق ہے کیا؟ بالکل، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ لوگوں میں بہت کنفیوژن بھی ہے۔ لوگ آگے بہت سی دفعہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ہے یا آپ بون میرو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں۔ تو جب بون میرو، پہلی بات تو سمجھنے کی ہے کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ جب ٹرانسپلانٹیشن شروع ہوا تھا تو اس وقت جو اسٹیم سیلز تھے وہ صرف بون میرو سے نکالے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پتہ چلا کہ یہ اسٹیم سیلز جو ہیں یہ ہمارے بلڈ میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد کو بڑھایا جا سکتا ہے ایک خصوصی انجیکشن دے کے بھی۔ تو اگر ہم وہ سیلز بون میرو سے نکالیں تو یہ بون میرو اسٹیم سیلز کہلاتے ہیں، اگر یہ پیریفرل بلڈ سے نکالیں تو پیریفرل بلڈ اسٹیم سیلز کہلاتے ہیں، اگر یہ امبلائکل کارڈ سے نکالے جائیں، یعنی کہ وہ نالی جو کہ ماں اور بچے کو کنیکٹڈ رکھتی ہے یوٹرس کے اندر، کارڈ بلڈ، اس کے اندر بھی اسٹیم سیلز ہوتے ہیں، یہاں سے نکالے جائیں تو اس کو کارڈ بلڈ ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے اسٹیم سیل کی سورس کیا ہے۔ تو بائی اینڈ لارج
ہر ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ہی ہے. اب اگر وہ بون میرو سے اسٹیم سیل دیے تو آپ اس کو میرو ٹرانسپلانٹ کہہ دیں گے, پیریفرل اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کہہ دیں گے. امبلائکل کارڈ سے اسٹیم سیلز دیے تو اس کو کارڈ بلڈ ٹرانسپلانٹیشن کہہ دیں گے, جو کہ آج کل ایک نئی ریلیٹیولی نئی یعنی ہوتا ہے اسٹیم سیل چیز ہے. ٹرانسپلانٹ ہی ہے, ہوتا ہے اسٹیم سیل جس کی ایک ٹائپ بون میرو بالکل. اور وہی اسٹیم سیلز ہیں جو کہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ جو ٹرمینل ڈفرینسیشن کرتے ہیں, جو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اور دینے والے کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ہیلدی ڈونر اسٹیم سیلز, کیونکہ ہیلدی سیلز ہوتے ہیں تو وہ جا کر اور ریسیپینٹ میں یعنی جو ڈیزیز بندہ ہے اس کے اندر جانے کے بعد وہ نارمل سیلز میں ریپلیکیٹ کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو. اشرف صاحب, ایک عام انسان میں جو فل گرون ایڈلٹ ہوتا ہے اس کے اندر خون بننے کا عمل کن کن جگہوں پر ہو رہا ہوتا ہے جسم میں؟ جی, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت تو اس کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے انفیکٹ یہ عمل شروع ہو جاتا ہے ڈیولپمنٹ کا, ریڈ سیلز کی ڈیولپمنٹ کا. تو وہاں پر مین بلڈ فارمنگ آرگنز جو ہیں وہ جگر اور تلی ہوتے ہیں, لیور اور اسپلین. جب پیدا ہوتا ہے انسان تو اس وقت جو ہڈیاں ہیں, ہڈیوں کا گودا سارا کا سارا میرو جو ہے وہ بلڈ فارمنگ سیلز ہوتے ہیں, اور لیور اور اسپلین گریجولی اپنا فنکشن سیز کر دیتے ہیں. اس لیے دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت لال ہوتا ہے اور ہیموگلوبن بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کا نارمل سے بھی زیادہ ہیموگلوبن ہوتا ہے, پھر گریجولی کم ہوتا ہے. تو جیسے جیسے پھر انسان بڑا ہوتا ہے تو یہ فلیٹ بونز جو ہوتی ہیں ہڈیاں, ان میں جو فلیٹ بونز ہیں, لانگ بونز ہیں, ان کے اینڈز جو ہیں وہ بلڈ فارمنگ آرگنز رہ جاتے ہیں. تو ہڈی کا گودا مثلاً اسٹرنم ہے یا سینے کی ہڈی ہے, لانگ بونز ہیں, اور ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ تمام جگہیں جو ہے پیلوک بونز ہیں, یہ تمام جو ہیں ایکٹیو جو ہے بون میرو, یعنی جسم کی جو زیادہ بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کے اندر لیکن یہ فنکشن دوسرے آرگنز کا یہ فنکشن ختم نہیں ہوتا, یہ سبڈیوڈ ہو جاتا ہے وتھ پیسیج آف ٹائم جیسے انسان بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ فنکشن ختم نہیں ہوتا, اور ضرورت کے وقت یہ تمام چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا جیسے بچے تھیلیسیمیا کا شکار ہیں تو ان میں لیور اور اسپلین بڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب اس وقت خون کی ضرورت ہے تو وہ آرگنز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جن میں یہ پراپرٹی تو قدرت نے دی تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ضرورت کم ہو گئی تھی, یا ان کی ہڈیاں چوڑی ہو جاتی ہیں. تھیلیسیمیا کے بچوں کو جو اگر امپراپرلی ٹرانسفیوز ہوتے ہیں تو وہ ہڈیاں بھی چوڑی اس لیے ہو جاتی ہیں کہ وہ زیادہ خون بنانے کی کوشش کرتی ہیں. جب خون کی ضرورت ہے تو وہ بونز بھی خون بنانے کی کوشش کر رہی ہیں جو پہلے کبھی بنایا ہو گئی, جو خون کم بنا رہی تھی. تو اس طرح سے ڈسفگرمنٹ شروع ہو جاتا ہے. تو قدرت کا نظام یہ ہے کہ ڈسفگرمنٹ نہ ہو, اور جب اسی لیے یہ جگہیں جو خون رکھی گئی ہیں کہ ضرورت کے وقت صرف بنائیں, اور ادروائز صرف لانگ بونز یہ کام کریں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بون میرو ٹرانسپلانٹ کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.